السلام علیکم، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پہ سواگت ہے۔ ایک آدمی فرماتے ہیں کہ میں مزدور لینے گیا بغداد کے چوک پر۔ مزدور بیٹھے ہوتے تھے۔ میری ان مزدوروں میں سے ایک نوجوان بچے پر نظر پڑی۔ بڑا کمزور وجود تھا، لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا۔ ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ میں اس کے قریب گیا۔ چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں نا، چہرے میں بھی بڑی رہنائی ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں میں قریب گیا، میں نے کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ تو اس نے کہا مزدوروں کی جگہ بیٹھا ہوں تو مزدوری کے لیے ہی بیٹھوں گا نا۔ تو میں نے کہا کہ چلو پھر۔ تو کہنے لگا کہ میری کچھ شرطیں ہیں۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 4 دینار دہاڑی لیتے ہیں، میں 3 دینار دہاڑی لوں گا۔ میں نے کہا یار یہ بڑی بہترین ہے، باقی بھی اسی طرح لگے تو کیا بات ہوتی۔ اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا، لیکن جب اذان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا۔ تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کی گھر میں کام کروں گا، لیکن میں آپ کا کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کہتا ہے کہ یار تو بڑا عجیب ہے، شرطوں تو مالکوں کی ہوتی ہے۔ کہنے لگا کہ بہرحال میں شرطیں لگا کے جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں اسے گھر لیتے آیا۔ کام میں نے بتایا تو جو کام سارے مزدور 1 دن لگاتے تھے انہوں نے 2 گھنٹے میں کر دیے۔ ہمارے مزدور تو سگریٹ پینے میں آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں، وہ چائے پیتے ہیں تو پون گھنٹہ لگاتے ہیں۔ ان کو بھی دیانتداری کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کرنی چاہیے نا۔ معاہدہ کیا ہے تو پورا اترنا چاہیے۔ جب کام شروع کرتا ہے تو کام پوری اچھی ڈھنگ سے کرتا ہے۔ میں نے اس کو اور بتا دیا، وہ کرنے لگا۔ اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی باہر راستے میں، تو اذان ہو گئی ظہر کی۔ اس نے وہیں کدال چھوڑی اور چلنے لگا۔ میں نے کہا بیٹا اس کو برابر کر دو، تو کہنے لگا چپ کر جا، تیرے باپ سے بات ہوا ہے کہ جب اذان ہوگی تو میں کسی کا نہیں سنوں گا، صرف اللہ رسول کی سنتا ہوں۔ کہتا ہے مسجد چلا گیا، نماز پڑھ کے آیا تو دوپہر کا وقت تھا۔ تو میری بیوی نے کہا کہ کھانا کھانے۔ میں نے کہا کھانا کھا لو۔ تو اس نے کہا میں نے روزہ رکھا ہے، رمضان بھی نہیں تھا، نفلی روزہ رکھا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں شام ہوئی، میں نے 3 دینار دیے۔ تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں وہ چلا گیا۔ اگلے دن میں پھر لینے گیا، اسے کام کچھ اور نکل آئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تو صرف ہفتے میں 1 ہی دن آتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے، جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو باقی دن میں اللہ رسول کے ذکر میں گزار دیا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں بڑا عجیب لڑکا ہے یار۔ اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا، میں نے پورا ہفتہ انتظار کہ پورا کام اسی سے کروانا ہے۔ میں جب گیا تو میں نے کہا چلو۔ کہنے لگا میری شرط یاد ہے نا؟ میں نے کہا یاد ہے تو ساتھ چل۔ فرماتے ہیں کام کرایا، 2-3 ہفتے وہ آتا رہا۔ 1 ہفتے میں لینے گیا تو لوگوں نے کہا کہ حضور وہ آج نہیں آیا، کیوں؟ کہنے لگے بیمار ہو گئے۔ کہاں گھر ہے؟ کہنے لگا بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اسی میں رہتا ہے۔ جب میں گیا تو دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور آپ ہیں؟ دروازہ کھلا ہے، آ جائیے۔ فرماتے ہیں کہ میں اندر گیا تو کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور اللہ والے ہو، آپ نے ہی آنا تھا، ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے کوئی نہیں آتے۔ کہتے ہیں میں قریب گیا۔ کہنے لگا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، تیز بخار ہے، تپ رہا ہے۔ جیب سے کچھ پیسے نکالے۔ کہنے لگا یہ پیسے رکھ لے۔ ایک انگوٹھی نکالی۔ کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا،
ان پیسوں کا کفن خرید کے صبح جنازہ پڑھا کے مجھے دفن کر دینا، اور جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کر ہارون رشید کے پاس جانا، آپ سے کہنا ہے کہ ملنا ہے، پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا۔ آپ اس کو آواز دیجئے گا کہ ایک امانت ہے میرے پاس، پھر وہ آپ سے ملے گا تو انگوٹھی دے دینا، تو پھر آپ میرے طرف سے فارغ ہیں۔ حضرت فرمانے لگے، تیرا نام کہنے لگا، حضور وقت تھوڑا ہے، آج رات میں نے جانا ہے، بڑی لمبی معافی مانگنی ہے رب کریم سے، اگر مناسب سمجھے تو مجھے رب سے تنہائی کر دیں۔ فرماتے ہیں میں آ گیا، پر اس کی باتوں نے ساری رات سونے نہیں دیا۔ فرماتے ہیں صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا، میں گیا، دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر داخل ہوا تو خوشبوئیں میرا استقبال کر رہی تھی، جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا، ایسے جیسے کہ کسی کا دیدار کر کے سویا ہو۔ کہتے ہیں میں وہ 2-3 آدمی لے گیا تھا جنازے پر، پتہ نہیں دنیا کے لوگ کدھر کدھر سے آئے، کہاں کہاں سے آئے۔ فرماتے ہیں میں 2-3 آدمی لے گیا تھا، پر پتہ نہیں مخلوق کہاں کہاں سے آئی، جنازہ پڑھا، دفن کیا۔ ہارون رشید کے پاس عصر کے بعد گیا، میں نے بلانا چاہا تو بادشاہ تھا، میری طرف دیکھی نہیں۔ اس کو کہا کہ تیری ایک امانت میرے پاس ہے۔ فرماتے ہیں مجھے کونے پہ لے گیا، کیا بات ہے؟ کمرے میں بلایا، میں نے انگوٹھی دی، ہارون رشید تو چیخے مارنے لگا، کہنے لگا انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو انتقال ہو گیا۔ کہنے لگا مجھے قبر پر لے چلو۔ کہتے ہیں کہ میں قبر پر لایا تو وہ لیٹ گیا، تڑپ کے رونے لگا۔ میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو نے کچھ بتایا، یہ کون تھا؟ تو ہارون رشید کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے کہا تیرا بیٹا اور مزدور؟ کہنے لگا حضور یہ حضرت داؤد طائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا، ان کا مرید تھا، مجھے روز کہتا تھا ابا تو نے بڑی دنیا اکٹھی کر لی ہے، مرتے سمے اسے ٹانگیں سمیٹی نہیں جائے گی، اتنا حساب تو نہیں دے سکے گا۔ میں اس کو سمجھا دیتا تھا، اس کی اماں سمجھا دیتی تھی، یہ روز ہمیں کہتا تھا کہ چھوڑ دو، آ جائیں اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ ایک دن وہ چلا گیا اور کہنے لگا تمہارا راستہ اور ہے اور میرا راستہ کچھ اور، یہ سونے کی انگوٹھی غلطی سے اس کے پاس رہ گئی، دیکھو میرے بیٹے نے آج وہ بھی واپس کر دیا۔ ہارون رشید کہنے لگا یہ میرا بیٹا ہے، لیکن یہ تو میرا مرشد نکلا۔ او بھائی آ جائیں اللہ رسول کی بات کریں، عبادت کریں، اللہ ہم سب کو ان کے رسول پر بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔